السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ احادیث اللہ کی توفیق سے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کے اس لیسن کے حوالے سے 21واں سبق ایپیسوڈ نمبر 21 ہے اور 4309 سے 4323 احادیث ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو دیکھتے ہیں، آتے ہیں کتاب الاطعمہ یا کتاب اللباس۔ کتاب الاطعمہ کے بعد کتاب اللباس ہمارے پاس سابقہ درس کے حوالے سے شروع تھا، اور اس سلسلے میں یہ احادیث آ رہی ہیں جو کہ لباس کے پہننے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں جو پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 4309، وعنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں، بینا نحن جلوس فی بیتنا، اس حال میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، فی حر ظہیرتی، نصف النہار کے گرم دن میں۔ ہر کا معنی گرمی اور ظہیرہ ظہر کا وقت، جو کہ جہاں سورج ہے وہ اپنا دن کے وقت نصف النہار میں ہوتا ہے، تو گرمی کی انتہائی شدت تھی، عرب کا صحرا ہو، اور آپ کو پھر پتہ ہے علاقہ گرمی کا موسم اور پھر وقت بھی موسم گرمی کا۔ قال قائل، تو یہ کہنے والے نے کہا، لے ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں ان کے گھر میں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا مقنعا، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، متقنعا، چادر کے ایک کونے سے اپنے سر کو ڈانپے ہوئے۔ تو چونکہ گرمی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر بھی وہ کپڑا رکھا ہوا تھا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ چہرے کا بھی لپیٹا ہوا تھا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو الفاظ متقنعا، ان کو انڈر لائن کیجئے، حدیث کے الفاظ سر ڈانپے ہوئے چادر کے ایک کونے سے، اور یہ ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ہجرت کے بارے میں ذکر ہوئی ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے وان جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، فراش للرجل، کہ گھر میں آدمی کے ایک بستر آدمی کا ہونا چاہیے، و فراش لامرأتہ، اور ایک جو بستر ہے وہ ہونا چاہیے اس کی بیوی کے لیے، والثالث للضیف، اور تیسرا بستر ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک مہمان کے لیے، والرابع شیطان، والرابع للشیطان، اور چوتھا جو بستر ہوگا اگر موجود ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ شیطان کے لیے ہے۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیجیے عزیز طلباء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی اپنی، کہ پوری زندگی آپ نے ایک کمرہ جو کچا حجرا تھا اس میں گزاری۔ تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آتا حدیث میں، جب تہجد پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی تھی، تو ان کی جو پاؤں ہوتے تھے وہ اس پر آپ بعض دفعہ سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرنے لگتے تو وہ اپنے جو پاؤں ہوتے تھے وہ اٹھا لیتی تھیں، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ پاؤں پھر دراز کر لیتی۔ تو آپ نے امت کو بھی یہی تنبیہ کی اور توجیہ اور توجہ دلائی کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ گھر میں اگر رکھی جائے تو اس کا ایک تو بوجھ ہوتا ہے، دوسرا ایک قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔
تو دیکھ لیجیے آپ، یہ صورتحال ہے۔ حدیث میں لفظ فراش کا مطلب ہے بستر کا بچھونا، تو مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز رکھنا یا دکھانے کے لیے یہ ماد ناموری اور فخریہ کام ہے۔ ہاں اگر زیادہ کی ضرورت محسوس ہو، مثلا آدمی کے بچے اپنے ہیں، گھر کی اولاد ہے، یا عام طور پر لوگ آتے جاتے ہیں مہمان زیادہ، تو پھر زیادہ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جوڑ کے رکھنا برتنوں، جیسے ہم اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں اپنے بڑے کمروں میں جوڑ کے برتن رکھے ہوتے ہیں، سجائے ہوتے ہیں، پھر جو ہے چارپائیاں وہ جوڑ کے رکھی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس اگر ہیں زائد تو آپ جو ضرورت مند ان کو دو۔ ایک پنکھے سے اگر گزارا ہوتا ہے تو دو پنکھے چلانا اسراف ہے، حساب ہوگا۔ ایک اگر گاڑی سے کام چلتا ہے تو دو گاڑیاں رکھنا اسراف ہے۔ ایک اگر موٹر بائک ہے، اگر اس سے کام چلتا ہے تو دو موٹر بائکس رکھنا یہ اسراف ہے، اس سے کچھ حساب ہوگا۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، الی اس شخص کی جانب، من جر ازارہ بطرا، جس نے اپنی چادر جو ہے وہ ادرو تکبر کے گھسیٹی۔ ظاہر ہے کپڑا وہی گھسٹتا ہے جو لمبا ہو، ضرورت سے زائد۔ تو جب وہ چلے گا تو اس کا کپڑا جو پاؤں میں آئے گا اور گھسیٹا جائے گا، خراب ہوگا، گندا ہوگا، اور ایک تکبر کی علامت ہے۔ متفق علیہ، حدیث جو ہے متفق ہے، اور اس کی وعید دیکھیے، ڈانٹ سزا کتنی ہے۔ حدیث میں لفظ باترن کا مطلب ہے ادرو تکبر، تکبر کے ساتھ۔ آگے حدیث ہے اسی معنی میں، وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جرہ ثوبہ خیلا، جس شخص نے اپنا کپڑا گھسیٹا، خیلا فخر اور تکبر کے طور پر، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس کی طرف رحمت کی نظر سے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، صحت کے اعتبار سے اپنی پیک پر ہے۔ تو خیلا اور بطرن، بطرن اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، ادر کو تکبر کے، اور خیلا کا مطلب بھی ہے فخر و تکبر کے ارادہ سے۔ آگے حدیث آ گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی، قالا، آپ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل، اس حال میں کہ ایک آدمی تھا، یہ جرو ازارہ، جو گھسیٹا جا رہا تھا اپنے تہ بند کو، ازارہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا اپنے تہ بند کو، من الخیلا، تکبر سے، فخر سے، فخری انداز سے، حسبہ بعید، اسے زمین میں دنسا دیا گیا، استغفر اللہ ریاض باللہ، فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، تو وہ ابھی بھی اسٹل ہی از گوئنگ ڈاؤن، یعنی وہ ابھی بھی زمین میں، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ذرا دیکھیے کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لباس وغیرہ کے پہننے میں اور چلنے میں، انداز میں، یہ ہمارا عام کوئی کر بھی رہا ہو تو اس کو روکتے بھی نہیں۔ حدیث میں الفاظ خوشبہ بئی کا ترجمہ ہے کہ اسے زمین میں دنسا دیا گیا۔ اگر ازار یا پیجامہ، تہ بند وغیرہ، ٹخنوں کے نیچے لٹکانا غرور یا آرائش و نمائش وغیرہ کے لیے ہو تو وہ تو سخت حرام ہے، اس کی یہ سزا ہے، ورنہ وہ مکروہ ضرور ہے، مگر بے اختیار کپڑا لٹک جانے میں معافی ہے۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اگر بے اختیار کسی سے لٹک جائے نہ چاہتے ہوئے تو وہ معاف ہے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، کہ جو بھی نیچے ہوا دو ٹخنوں سے، من الازار تہ بند سے یا چادر سے یا شلوار سے یا پائجامہ سے، فی النار تو وہ آگ میں ہے۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا، تو وہ موجب جہنم ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حدیث کے الفاظ ما اسفل من القعبین کو انڈر لائن کیجئے کہ جو چیز کپڑا وغیرہ دونوں ٹخنوں سے نیچے ہو، مطلب یہی ہے کہ قصدن نیچے کرنے والے کی سزا جہنم ہے، قصدن ارادتن، یہ مرد کے لیے ہے۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یاکل الرجل بشمالہ، کہ آدمی کھائے اپنے دائیں ہاتھ سے، او یمشی فی نعل واحدۃ، یا وہ چلے ایک ہی جوتے میں، ایک جوتے میں چلنا ہے، اسے بھی منع فرمایا ہے۔ وان یشتمل الصماء، یا یہ کہ وہ ایک ہی چادر میں پورے جسم کو لپیٹے، یعنی لپٹ جائے، جس طرح کہ کوئی کاغذ سے کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے، تو پورا جسم سر سے لے کر نیچے پاؤں تک وہ ایک ہی چادر کو لپیٹ کے چلے۔ او یحتبی فی ثوب واحد، یا یہ کہ وہ اس طرح لپیٹے ایک ہی کپڑے میں اپنے آپ کو، یا لپٹے، کاشف عن فرجہ ہی، کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہونے کا امکان ہو۔ اس طرح بھی بیٹھتے ہیں نا گوٹھ مار کے، اور لپیٹ کر ایک ہی کرتا اگر پہن لیا جائے، نیچے کوئی انڈر ویئر وغیرہ یا پائجامہ نہ ہو، تو اگر بیٹھے آدمی تو خواہ قمیض جو ہے وہ پاؤں تک بھی ہو، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے سطر وہ نہ کھل جائے کہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا، روکا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے 4315، تو حدیث میں الفاظ ان کو انڈر لائن کیجئے، ان یشتمل الصماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ آدمی اپنے سارے جسم پر ایک ہی کپڑا لپیٹے، او یحتبی فی ثوب واحد، یا ایک ہی کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک جوتے میں چلنے سے جو ممانعت ہے، ایک جوتے میں چلنے کی ممانعت اس لیے کہ ایک تو یہ انداز بڑا بدنما ہے، آدمی دو پاؤں میں سے ایک جوتا لے کے پہن کے چل رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا، اور دوسرا یہ یا دوسرا بھی اتار دے، اور دوسرا اس سے موچ آ جانے کا احتمال ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ عموماً یہ ہے کہ اگر ایک جوتا ہو تو ایک جوتا نہ ہو تو آدمی امبیلنس ہو جاتا ہے چلنے میں، اگر چلے تو تھوڑا سا بھاگے تو جناب وہ پاؤں جو ہے الٹا ہونے کا، منہ نکلنے کا، موچ آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گوٹھ کی صورت میں اگر کئی کپڑے ہوں اور سطر کھلنے کا امکان نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یحتبیہ کا معنی کہ گوٹھ لگانا، مارنا، فی ثوب واحد، اگر کئی کپڑے لپیٹ لے اور امکان نہ ہو تو پھر حرج کوئی نہیں گوٹھ مارنے میں۔ اسی طرح اگر ایک ہی کپڑے میں سارے بدن کا لپیٹنا، جو کہ ایک قیدی کی طرح آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور بند کر لے ایک ہی کپڑے میں، یہ بدنما بھی لگتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دم کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، کوئی کیڑا، یا مثلا کوئی تموڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ آپ پر گر پڑی ہے نقصان دہ، تو اگر آپ لپٹے ہوئے ہیں کاغذ میں لپٹنے کی طرح، تو آپ ہاتھ نکال کے اس کو روک نہیں سکیں گے، اس کو اڑا نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ آگے جی یہ حدیثیں آ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں کٹھی ایک ہی ہیں، نمبر سارے دے دی ہیں، 2 3 4 5 16 17 18 اور 19، گویا کہ الفاظ ایک، مختلف صحابہ اور حدیث ایک ہی ہے، اس لیے انہوں نے نمبر دے کر ایک ہی حدیث کی نص بیان کر دی، اور چاروں صحابہ کا ذکر کر دیا جن سے یہ روایت مروی ہے۔ وعن عمر وعن انس وعن ابن زبیر وابی معمر رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین،
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من لبس الحریر فی الدنیا، جس شخص نے بھی خالص ریشم پہنا فی دنیا، دنیا میں، طبعا یہ مردوں کے لیے ہے یہ وعید، لم یلبسو فی الآخرہ، تو وہ آخرت میں یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں اسے نصیب نہیں ہوگا، نہ وہ پہن سکے گا، اس متفق علیہ۔ تو یہ ریشم جو ہے یہ مردوں، امت کی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ حلال ہے، جائز ہے۔ آگے حدیث ہے 4320، وہ بھی اسی معنی میں ہے، الفاظ مختلف ہیں اس لیے انہوں نے الگ ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما یلبس الحریر فی الدنیا، کہ بے شک اصل بات یہ ہے کہ وہی شخص دنیا میں حریر یعنی اصل خالص ریشم پہنتا ہے، من لا خلاق لہ فی الآخرہ، جس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے آخرت کی زندگی میں، گویا کہ اگر اس نے پہن لیا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی اجر اور ثواب نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں حرام کام کیا، حرمت اللہ کی حدود کو پامال کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں لوگوں کی جو بے اعتنائی ہے اور غیر ذمہ داری، کہ وہ کس طرح کڑے پہنتے، زیورات پہنتے، عورتیں بنتے ولیعاذ باللہ، اور عورتوں کا روپ دھارتے، زنانے بنتے وہ معاشرے میں، اور عورتوں کی چالیں چلتے، شکلیں بناتے۔ پھر کئی لوگ جو ہیں انہوں نے تو کانوں میں بھی بوندے ڈالے ہوتے ہیں اور ناک میں بھی کوکے ڈالے ہوتے ہیں، مرد ہیں وہ، اور ریشم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ولیعاذ باللہ۔ خلاق کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے حصہ نصیب۔ 4321 حدیث، وان حذیفہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان نشربا، کہ یہ کہ ہم پئیں، فی آنیت الفضۃ والذہب، کہ ہم پئیں چاندی اور سونے کے برتنوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں ہم پئیں یا کھائیں، وَأَنَّا نَأْكُلَ فِيهَا، اور اس سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہم ان میں کھائیں۔ ہاں جی، تو کھانے پینے کے معاملے میں سونے اور چاندی کے برتن اس امت کے لیے حرام ہیں، کیونکہ یہ جو زیور ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبَاجِ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا خالص ریشم، باریک ریشم جو ہے الحریر، والدِّباج، اور موٹے خالص ریشم کو پہننے سے بھی، وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور اس بات سے بھی کہ ہم اس ریشم وغیرہ کی بنی ہوئی چیزوں پر، چٹائیوں پر یا کپڑوں پر ہم بیٹھیں۔ تو علت وہی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ یہ فخر اور تکبر اور یہ غرور کا انداز ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کرنا اور پہننا اور ان پر بیٹھنا۔ الدِّباج کو انڈر لائن کیجیے، لفظ بھی موٹے ریشم کی قسم ہے، تو یہ مردوں کے لیے حرام ہے، مگر عزیز طلبہ یہاں شریعت نے اتنی سی اجازت دی ہے کہ اپنے پورے جسم یا لباس میں 4 انگلیوں تک یا کناروں یا جوڑوں سے، جیسے جیب یا گریبان وغیرہ پر اگر کوئی ریشم لگا دیتا ہے تو وہ کسی حد تک درست ہے، جیب بنا لی کسی نے، یا یہ اپنا گریبان ہوتا ہے اس کو اس پر لگا لیا کسی نے ریشم، تو لباس میں سجاوٹ کے لیے، تو صرف اتنی حد تک، جب 4 انگلیاں جو ہیں ان کی جو جگہ ہے اس حد تک، مقدار تک۔ آگے بھی اس کی حدیثیں آ رہی ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آئندہ حدیث میں اس بات کا صاف ذکر ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث آ رہی ہے 4322، ہاں جی، وعن علی
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیراء، کہ ہدیہ دیا گیا اہدیت لرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلۃ ایک جبہ یا جوڑا پہننے کا، سیراء جو کہ خالص ریشمی کا تھا، ریشمی جوڑے کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی پہناوا جو تھا آپ کا، حلۃ سیراء، ذہن میں رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ دیا گیا، تو آپ ہدیہ تو قبول کرتے تھے، فرماتے تھے، تو فبعث بها الیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف بھجوا دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری طرف بھجوا دیا، فلبستھا، تو میں نے اس کو پہن لیا، جب میں نے پہنا اس کو، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آپ نے یہ مجھے پہننے کے لیے دیا ہے، بھیجا ہے، صراحت نہیں فرمائی، فعرفت الغضب فی وجہہ، تب میں نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر میں نے غصے کے آثار دیکھے، فعرفت الغضب فی وجہہ، آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے 4322، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، آپ کہتے ہیں کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا گیا، حلۃ سیراء، ایک جوڑا ریشمی، ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا، فبعث بہا الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری طرف بھجوا دیا یا بھیج دیا، فلبستھا، تو میں نے اسے پہن لیا، کیونکہ آپ نے صراحت نہیں فرمائی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ آپ نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے پہننے کے لیے، فعرفت الغضب، تو تب میں نے دیکھا غصے کے آثار، فی وجہی، آپ کے چہرہ انور میں، فقال، تو تب آپ نے فرمایا، انی لم ابعث بہا الیک، کہ بے شک میں نے یہ تیری طرف نہیں بھیجا اس لیے کہ لتلبسھا، کہ تو اس کو پہن لے، انما بعثت بہا الیک، کہ یہ میں نے یقیناً اس لیے بھجوایا ہے، یہ تمہارے لیے، تمہاری طرف اس لیے بھجوایا کہ لتشققھا خمرا بین النساء، کہ تو اس کو پھاڑ کر خمرن بنا لے اوڑھنیاں، بین النساء، عورتوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، تو آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے، ان کی اوڑھنیاں بنانے کے لیے، سر کو ڈھانپنے کے لیے ان کے کچھ پیس بنا کر ان کو بانٹ دیں، اس لیے میں نے بھیجا ہے، لتشققھا خمرا بین النساء، متفق علیہ، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو حلۃ سیراء سے مراد، اس کو انڈر لائن کیجئے، ریشمی داری دار جوڑا یا خط دار جوڑا جس میں ریشم تھا۔ تو یہ ہدیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوما کے بادشاہ عقیدر نے بھیجا تھا۔ ہر چند کے ریشمی کپڑا مرد کو حرام ہے، مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحفہ تن اگر کوئی دے دے کسی کو ریشمی چیز، یا وہ چیز جو مرد کے لیے حرام ہو، مثلا کوئی سونا یا چاندی کسی مرد کو دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ قبول ضرور کر لے، اسے انکار نہ کرے، اور عورتوں کے حوالے کر دے، جس کے لیے وہ چیز پہننا استعمال کرنا جائز ہے، اس کے حوالے کر دے، کیونکہ ان کے لیے اس کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، واللہ عالم۔ ہاں جی، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 4323، وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان لبس الحریر، خالص ریشم پہننے سے، طبعاً یہ مردوں کے لیے حکم ہے، الا ہاکذا، مگر اس مقدار کے مطابق۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا، اور پھر کیا کیا، ورفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ الوسطی والسبابۃ،
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، یعنی روکا ان لبس الحریر، خالص ریشم پہننے سے مردوں کو، مگر ہاکذا، مگر اس حد تک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دونوں انگلیاں ہیں، الوسطی والسبابہ، وسطی سے مراد درمیانی انگلی ہے، اور سبابہ کا معنی انگشت شہادت ہے، دونوں انگلیاں جو ساتھ ساتھ ہیں یہ دونوں اٹھائیں، وضمہما، اور پھر ان دونوں کو ملا کر دکھایا۔ تو یہ عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنا کر، یعنی کہ اتنی مقدار ہو، 2 انگلیوں کی یہاں مقدار بیان کی گئی ہے، اور آگے 4 انگلیوں کی بیان کی گئی ہے۔ تو حدیث میں لفظ سبابہ سے مراد انگشت شہادت کی انگلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بقدر انگشت کے حریر اگر لباس میں ہو تو وہ مباح ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے اس حدیث میں کہ اگر ایک انگلی کے برابر یا 2 انگلیاں ملا کر اس کے برابر اتنی مقدار میں اگر لباس میں ریشم لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ اور اس سے اگلی السلام روایت علیکم میں ورحمۃ جیسا کہ اللہ۔ میں نے ذکر کیا کہ 4 انگلیوں تک اجازت مذکور ہے، پہلے بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا سابقہ احادیث میں بھی، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، کہ 4 انگلیوں تک کی اجازت مذکور ہے، اور یہی مذہب جمہور اہل علم کا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز السلام طلبہ، آج علیکم۔ کا ہمارا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے، اور اس ڈیوائن میسج کو من و عن اپنے دیگر علیہ السلام تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔